بے شک اللہ رب العالمین غفور بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ ان کے لیے استغفار کیوں کہ آپ کی مجلس سے اٹھ کے گئے، پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس اگلے انشاءاللہ سورہ فرقان میں آپ پڑھیں گے، یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو، آپ کی مجلس کو چھوڑنے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو چونکہ آپ کے ساتھی ہیں، یہ تو مومنین ہے، لیکن پھر بھی ان کے لیے استغفار کی دعا پھر بھی مانگا کرے۔ ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ غفور بخشنے والا مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول، اور نہ بناؤ رسول کا بلانا جیسے اپنے آپ کو تم آپس میں بلاتے ہو، اے شاہ زیب، ٹھیک ہے نا، وہ عدیل بھائی، ٹھیک ہے، اوے حبیب الرحمن بھائی، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے، جیسے اپنے آپ کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو آوازیں دے کر بلاتے ہو، اس طرح رسول کو نہ بلایا کرو، کیونکہ بنو تمیم کے کچھ لوگ دیہاتیاں ہیں، اور انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر کھڑے ہو کے بلانے پکارنے لگے، یا محمد اخرج الینا، اے محمد رسول اللہ ہمارے پاس آ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین کو ان کا یہ کام پسند نہیں آیا، اور سورہ حجرات میں اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اگر میرے پیغمبر آپ کو حجرے کے باہر سے یہ اس طرح بلائیں، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس طرح نہ بلایا کرے، ٹھیک ہے نا۔ میں سمجھاتا ہوں، یہ میرے سامنے سورہ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جو آپ کو اس طرح بلائیں یہ ادب کے خلاف ہیں، اور یہ لوگ آپ کو بلاتے ہیں یہ بے ادب بھی ہیں اور یہ گدھے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بے ادب بھی ہیں اور یہ بھیل گدھے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے یہ گدھے والا معنی کہاں سے، یہاں پہ آئے سورہ حجرات میں، یہ 26واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 5 میں، غالباً آیت نمبر 4 میں، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، میرے پیغمبر بے شک وہ لوگ جو آپ کو آواز دیتے ہیں، جو آپ کو بلاتے ہیں، من وراء الحجرات، پردوں کے پیچھے سے، اکثرہم لا یعقلون، اکثر یہ بے عقل ہے، عقل نہیں رکھتے ہیں، عقل جس میں نہیں ہوتا ہے وہ گدھا ہوتا ہے، ان میں عقل نہیں ہے، یہ آپ کو ایسے پکارتے ہیں، آپ کو ایسے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک نہیں، ادب کے خلاف ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ پردے کے پیچھے سے آپ کو یا محمد کہنے پر اللہ نے یہ منع فرمایا ہے، تو آج گورسیاں سے سپیکروں پہ اگر یا محمد یا مسجدوں کی دیواروں پر لکھا ہوگا تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ بات ہے جی، بات کو سوچا کرے، سمجھا کرے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، نہ بناؤ رسول کا بلانا کا دعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، آواز دیتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین، اور البتہ تحقیق اللہ رب العالمین جانتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو پسلتے ہیں لوازن پناہ لے کے، ٹھیک، اللہ فرماتے ہیں یہ جو محفل میں آپ کے بیٹے ہیں نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کھسکتے ہیں، ابھی میں وہ آپ کو انداز نہیں پریکٹیکلی سمجھا سکتا ہوں، ایسے سورین کے بل، ٹھیک ہے نا، آرام آرام سے ایسے پیچھے ہو کے نا کھسک جاتے ہیں مجلس سے بغیر اجازت کے، اس انداز کا ذکر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قد یعلم اللہ الذین، اللہ جانتے ہیں ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو دوسرے کے آڑ میں نکل جانے والے ہیں، یعنی ٹھیکدار صاحب اٹھ گئے مجلس سے، جی میں نے جانا ہے، میرا کوئی کام ہے، ٹھیک ہے آپ جائیں جی، دوسرا انہی میں چھپ چھپ کے ان کے ساتھ ہی نکل جائے، جنرل بھائی مجھے بھی موقع مل گیا، یہ بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے جو کسک کر دوسرے کی آڑ لے کر نکل جاتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، بس چاہیے کہ یہ لوگ ڈریں
یخالفون عن امرہ، جو اللہ کے رسول کی سنت کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی سنتوں کے خلاف کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان تصیبہم فتنۃ، یہ کہ انہیں دنیا کی زندگی میں کوئی آزمائش میں گرفتار کیا جائے، اس بات سے وہ ڈریں کہیں ایسا نہ ہو دنیا ہی میں انہیں کسی فتنے میں اور آزمائش میں گرفتار کیا جائے۔ او یصیبہم عذاب علیم، یا آنکھ بند ہو جانے کے بعد کل قیامت والے دن کہیں انہیں دردناک قسم کے عذاب میں مبتلا نہ ہونا پڑے، انہیں کوئی دردناک قسم کا عذاب پہنچ جائے، یہ ڈرے اس بات سے۔ الا خبردار ہے، ان للہ ما فی السماوات والارض، سورت کے آخر میں توحید کا دعویٰ پھر ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اسی توحید کی وجہ سے تو منافقین نے ام المومنین صدیقہ کائنات پہ تہمت لگائی ہے، اسی مسئلہ توحید سے تو انہیں چھیڑتی نا، اسی لیے وہ یہ بہانے ڈھونڈتے تھے کہ کسی طرح یہ داغدار ہو جائیں، کسی طرح یہ لوگ۔ فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات، خبردار رہو اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں، والارض جو کچھ زمین میں ہے، قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق وہ جانتا ہے جس بات پر تم کھڑے ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن یہ لوٹیں گے اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اللہ انہیں خبر دے گا جو یہ اعمال کرتے ہیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علمی کلی رکھنے والا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے 7 قوانین کا ذکر فرمایا، 7 قوانین ذکر کیے فحشاء کو دفع کرنے کے لیے، بے حیائی کو دفع کرنے کے لیے، اور 7 اللہ رب العالمین نے 7 قوانین فحشاء کو دفع کرنے کے لیے 4 قوانین اور ذکر فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر جو 6 اصول ذکر کیے مومنین کی اور نیک لوگوں کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی براءت اور ان کی صفائی بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے 6 اصولوں کا ذکر فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ نور کو اختتام پذیر کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں تبارک الذی نزل الفرقان، یہ سورہ فرقان شروع کریں گے انشاءاللہ۔